آپ لوگ اپنا مائک بند کر لیجئے، اپنا مائک بند کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تعارف کتب کا تیسرا سیشن ہے۔ اب تک ہم نے ظاہر الروایہ، نادر الروایہ، وقائع اور نوازل کا ذکر کیا، کچھ متون کا ذکر آیا، اور اس کے بعد کچھ اور کتابوں کا، یعنی خود ظاہر الروایہ میں جو کتابیں آتی ہیں ان کی تفصیلات آئیں۔ آج ہم منیت المصلی اور ملتقى الابحر، مجمع الانہر، صغیری کبیری، ان چند کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو بڑی اہم اور فقہ حنفی کی متداول کتب میں مانی جاتی ہیں۔ تو انہی کتابوں میں ایک کتاب ہے منیت المصلی، آپ نے نام سنا ہوگا، منیت المصلی۔ دیکھیے، منیت المصلی کے تعلق سے بات کرنے سے پہلے ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ کتابوں کی تقسیم میں ایک تقسیم یہ بھی ہے کہ جو جامع ہوتی ہے، یعنی تمام ابواب فقہیہ، طہارت سے لے کر فرائض یعنی میراث تک، کچھ میں تذکرہ صرف عبادات کا ہوتا ہے، صرف عبادات پر مشتمل، جیسے نور الایضاح ہے، امداد الفتاح۔ عبادات پر مشتمل کا معنی کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، 5 چیزیں، اور جامع یعنی تمام ابواب فقہیہ پر مشتمل۔ یہ عام طور پہ کتابیں ایسی ہیں، متون ہوں، شروع ہوں، فتاوی ہوں، یعنی طہارت سے شروع کرتے ہیں ابواب، تو عبادات کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد معاملات میں آتے ہیں، پھر خصومات میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تمام ابواب ہوتے ہیں، قدوری ہے، کنز الدقائق ہے، المختار ہے، ہدایہ ہے، یہ سب میں شرح بقایا ہے، سب میں سارے ابواب موجود ہیں۔ لیکن دوسری کتابیں وہ ہیں جو کہ صرف عبادات پر مشتمل ہے، جیسے نور الایضاح ہے، اس کی شرح امداد الفتاح ہے، مراقی الفلاح ہے۔ ان میں صرف، اس کتاب میں صرف عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ تیسری کیٹیگری ہے صرف نماز، جیسے منیت المصلی، ٹھیک ہے۔ یہی بتانا مقصود تھا کہ منیت المصلی کا نام دیکھیے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا موضوع کیا ہے، صرف نماز کے مسائل، ٹھیک ہے۔ تو منیت المصلی نام بتا رہا ہے کہ اس میں صرف نماز کے مسائل بتائے جائیں گے۔ نمازی، مصلی کہتے ہیں نمازی کو۔ منیا، خواہش، تمنا، آرزو۔ تو ایک نمازی کی کیا خواہش ہے کہ وہ نماز کے تمام ارکان و شروط اور واجبات و مستحبات کا احاطہ کر لے تاکہ اس کی نماز بالکل درست ہو۔ اس کی تمنا ہوگی کہ اس کی نماز ایسی ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ یہ نام ہے، اور اس میں
نماز کے تمام مسائل ذکر کیے گئے. ظاہر ہے کہ نماز کے تمام مسائل سے مراد نماز کی شرطیں بھی ہوں گی، تو اس کے ذکر اس لیے شروع کرتے ہیں، عبادات کا معاملہ شروع کرتے ہیں کتاب الطہارات سے. علامہ سدید الدین کاشغری اس کے مصنف ہیں. جو 704 کے ان کا انتقال جو ہے 704 میں ہوا. متوفہ 704. یہ کتاب بڑی اہم اور معتمد اور مستند مانی جاتی ہے. تمام علماء اس کی عبارتوں کا حوالہ دیتے ہیں. اب 704 کے متوفہ ہیں، اس سے اندازہ ہوا کہ یہ کتاب 800 سال پرانی ہے. منیت المصلی بہت سارے مدرسوں میں چلتی ہے، نماز کے مسائل پر محیط ہے اور شروع کی کلاسوں میں اس کو پڑھایا بھی جاتا ہے. لیکن آپ لوگوں نے اگر منیت المصلی نہیں پڑھی ہے تو عبادات کے مسئلے میں اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اور کم از کم ایک بار اس کتاب کے کچھ صفحات ضرور پڑھ لیں اگر آپ نہیں پڑھ سکے تو، کیونکہ یہ کتاب بہت اہم ہے. اس کی کئی شرحیں لکھی گئی. اب ان میں چند شروح کا ہم تذکرہ کرتے ہیں جو مشہور ہیں. ان میں 2 شروح بہت مشہور ہیں. ایک تو علامہ سید محمد ابن حسن، جن کو ابن امیر الحاج کہتے ہیں. علامہ کمال الدین ابن حمام کے شاگرد رشید ہیں. امام ابن امیر الحاج، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اس کی شرح میں جس کا نام رکھا حلبۃ المجلی و بغیۃ المہتدی. حلبۃ المجلی و بغیۃ المہتدی. یہ کتاب آپ دیکھیے گا، تلاش کریے. اعلیٰ حضرت تمام کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں. مجھے ابھی یہ کتاب نہیں ملی، یعنی ہارڈ کاپی میں. فی شرح منیت المصلی، اتنا بڑا نام ہے. لی محمد، اس کی نظر نہیں آ رہی ہے. محمد ابن محمد ابن امیر الحاج کہتے ہیں. اسکرین بالکل نظر نہیں آ رہی ہے. نہیں اس کوئی دبا دیتا ہے کیا؟ حضرت بیچ میں کوئی چھیڑ دیتا ہے. ابھی محمد جفر کر کے کوئی تھے، انہوں نے کچھ پریزنٹنگ کر دیا تھا، آپشن ان کا دکھا رہا تھا. یہ بیچ میں کوئی چھیڑ دیتا ہے حضرت. کوئی چھیڑے نہیں، کوئی ٹچ نہیں کرے، ورنہ اسکرین نظر نہیں آئے گی تو پھر سمجھ میں آئے گا کیسے. یہی تو کل ہے نا آن لائن کلاس میں، جب استاد شاگرد کا آئی کانٹیکٹ نہیں ہے تو پھر اسکرین ہی سب کچھ ہے. دیکھیے ذرا. تو حلبۃ المجلی یہ بڑی زبردست کتاب ہے. حضرت علامہ ابن امیر الحاج ان کی شرح ہے
لیکن ایک اور شرح ہے حضرت علامہ ابراہیم حلبی کی، جس کو کبیری کہتے ہیں. یہ تو ایک شرح ہو گئی. دوسری شرح غنیہ، اعلیٰ حضرت استعمال کرتے ہیں نا لفظ غنیہ، غنیۃ المستملی. فی شرح منیۃ المصلی. یہ کس کی تصنیف ہے؟ علامہ ابراہیم، یہ امام حلبی کہتے ہیں ان کو، ابراہیم ابن محمد ابن ابراہیم الحلبی. یہ حلب جو ہے نا دمشق، وہ سیریا میں ایک جگہ ہے، شام میں، وہیں سے مشہور ہے. علامہ حلبی تو ایک سید علامہ حلبی بھی ہیں، وہ جو شارح در مختار ہے. در مختار کی شرح 3 حضرات نے کی ہے. علامہ شامی سے پہلے 2 حضرات اور ہیں، علامہ تحاوی ہیں، تحاوی کر رہا ہوں، تحتاوی ہیں، اور علامہ حلبی بھی ہیں، وہ دوسرے ہیں. لیکن یہ حضرت ابراہیم ابن محمد ابن ابراہیم حلبی، انہوں نے ایک مفصل شرح لکھی غنیۃ المستملی فی شرح منیۃ المصلی. یہ چونکہ مفصل ہے، اس لیے اسی کو حلبی کبیر کہتے ہیں. اور اسی کو کبیری بھی کہتے ہیں. یہ سب باتیں ذہن میں اگر نہیں رہیں گی تو آپ لوگ پریشان ہوں گے کہ کبھی کوئی غنیہ کہہ دیتا ہے، کبھی کوئی الحلبی کبیر کہہ دیتے ہیں، کبھی کوئی کبیری کہہ دیتا. سمجھ جائیں گے 3 کتابیں ہیں، اور اگر عبارت ملانی ہو گئی تو پریشان ہوں گے، حالانکہ ایک ہی کتاب ہے. اعلیٰ حضرت خود کبھی کبیری کہہ دیتے ہیں، کبھی حلبی کبیر کہتے ہیں. صرف حلبی کہیں گے تو پریشانی ہوگی، کون سی کتاب، کیونکہ 2 کتابیں ان کی 2. اچھا، جیسے آپ نے، ہم آپ آگے بھی بتائیں گے، جیسے نور الایضاح لکھی حضرت علامہ حسن ابن عمار الشرمبلالی نے، اور پھر اس کی مفصل شرح کی ہے امداد الفتاح کے نام سے، اور پھر اس کا اختصار کیا ہے مراقی الفلاح کے نام سے. تو ایسا بہت ہوا. آپ نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ بات ہوئی تھی، ہم جو پڑھ رہے ہیں در مختار، تو علامہ حسکفی نے تنویر الابصار کی ایک مفصل شرح لکھی. کتنی 10 جلدیں بتا رہے تھے کہ وہ ہو گئی، بڑی 10 جلدیں. تو پھر اس کا اختصار کیا، در مختار نام رکھا. تو اسی طرح سے علامہ ابراہیم حلبی نے منیۃ المصلی کی جو شرح لکھی مفصل، اس کا نام رکھا غنیۃ المستملی، جو کبیری ہے، مطول ہو گئی، تو اس کا اختصار تیار کیا اور اس کا نام رکھا غنیۃ المتملی. اس کی اور بھی شرحیں ہو سکتی ہیں، لیکن اتنی شرحیں جو ہے نا یہ بڑی مشہور. یہ تو خیر انہی کی ہے اور اسی کا اختصار ہے. اس کو ہم، یہ انہی کی ہیں، لے ابراہیم ابن محمد. تو امام حلبی نے 2 کتابیں لکھی، ایک مطول شرح اور ایک مختصر شرح.
اس کو الحلبی الصغیر بھی کہتے ہیں. اسکرین پر لکھنا آسان کام نہیں ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے آپ کو دیکھنے میں پریشانی ہوتی ہو اور تحریر بھی اچھی نہیں ہوتی ہے، اس پہ صاف نہیں ہے. اسی کو صغیری بھی کہتے ہیں. تو آج ہم نے یہ بات معلوم کر لی کہ صغیری اور کبیری ہے کیا. صغیری اور کبیری کیا ہے؟ ٹھیک. جی، صغیری اور کبیری آپ نے دیکھ لیا، غنیت المتملی اور غنیت المستملی، یہ دو کتابیں ہیں علامہ شیخ ابراہیم حلبی کی. یہ وہی علامہ ابراہیم حلبی ہیں جنہوں نے ایک اور کتاب لکھی ہے ملتقى الابحر. جب ان کا نام آ گیا ہے تو ہم اس کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں، لیکن ہم پہلے بات کر لیتے ہیں منیت المصلی اور اس کی تینوں شرحوں کا کے تعلق سے. یہ کتابیں آپ تینوں، آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کریں اور ایک نظر دیکھیں. کچھ نہیں تو کم سے کم پہلا صفحہ تو دیکھ لیں، خطبہ دیکھ لیں، کچھ اسلوب دیکھ لیں. میں 2 منٹ کے لیے ایک بریک کر رہا ہوں، آپ لوگ جائیے گا نہیں کہیں پہ، چاہے تو آپس میں بات کر لیجئے. قاری صاحب صبح سے 2 گھنٹہ تقریر کرتے ہیں آپ، لیکن نہیں. ارے پورے دن 1 بجے تک تقریر کرنی پڑے گی. دیکھو ابھی کلاس بھی چل رہا ہے اپنا. اچھا، کتا والا. کتا والا. وہ تو ٹوٹے گا بار بار. وہ بھی ہلو جی. اصحاب اپنا تعارف پیش کریں علی الاختصار. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضور کون فرما رہے ہیں؟ محمد نوشاد عالم ثقافی، خوشی نگر. جی میں نور محمد مصباحی اڑیسہ. ماشاء اللہ. اڑیسہ میں کہاں سے؟ بھدرک. او دھام نگر میں دھام پڑھتے ہیں نگر. کیا؟ جی دھام نگر میں پڑھتے ہیں کیا؟ پڑھتے ہیں. نہیں دھام نگر میں رہتے ہیں. نہیں ہوں بغل میں ہے. ہوں. بغل میں کون سی؟ بالسور؟ نہیں بھدرک ضلع ہے یہ. ہاں بھدرک ضلع میں کہاں رہتے ہیں آپ؟ یہ کیا اب یہ بھدرک ضلع پراپر ضلع ہی میں رہتے ہیں، ٹاؤن میں. اچھا اچھا اچھا. جی وہاں سے دھام نگر شریف 15 کلومیٹر ہے. ہاں دیکھ رہا ہوں میں، گھما ہوا ہے. اور آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ پڑھاتے ہیں. پڑھاتے ہیں تو میں بھی پڑھاتا ہوں، لیکن یہ وقت جو مناسب نہیں ہے. ہاں یہ وقت تو بہت یہ ہے. میں کلو بیشتر میں شامل نہیں ہو پاتا ہوں اس میں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، اس کو چالو کر دیتے ہیں اور پڑھانا اپنا جی شروع کر دیتے ہیں. اچھا، چونکہ السلام علیکم. مظہر. تو وعلیکم حضرت السلام. سے ذرا
جی میں حاضر آ گیا. کسی کا کیمرہ کھل گیا ہے بند کر دیں. جی کسی کا کیمرہ کھل گیا بند کر دیں. چلیے ویڈیو نہیں ہے. تو ہم بات کر رہے تھے منیت المصلی کی. منیت المصلی ضرور آپ دیکھیں. اس پر آپ کو حاشیہ بھی مل جائے گا حضرت علامہ. بس نہ کچھ تو لگا دیجئے کچھ ہاں ایک کتاب کا تذکرہ رہ گیا. ٹھنڈی حاصل کرنی کیا آپ کو برودت حضرت علامہ وسیع احمد محدث سورتی نے ایک حاشیہ اس پر لکھا التعلیق المجلی. علی منیت المصلی. بڑا زبردست حاشیہ ہے یہ. علامہ محدث سورتی جو ہیں حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے استاذ فی الحدیث، بڑا نام ہے ان کا. تو ان کا ایک حاشیہ تو شرح معانی الاثار پر بھی بہت مختصر ہے وہ، لیکن منیت المصلی پر جو حاشیہ ہے وہ بڑا مفصل ہے. للشیخ وسیع احمد المحدث السورتی. اور وہ نہیں ہے کیا مگر سبزی نہیں ہے وہ والی گھیرے کی ہے. تو محدث سورتی کا حاشیہ التعلیق المجلی، یہ جو منیت المصلی یہاں پہ ہندوستان میں چھپی ہوئی ہے اسی پہ یہ حاشیہ مل جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ منیت المصلی سے متعلق 3-4 کتابوں کا تذکرہ آ گیا. ایک علامہ ابن امیر الحاج کا جو حربۃ المجلی ہے، دوسرا حاشیہ بلکہ شرح ہے یہ بنیت المستملی علامہ حلبی کا، تیسری شرح خود انہی کی بنیت المتملی جو کبیر صغیری ہے، اور چوتھے نمبر پر حضرت محدث سورتی کا حاشیہ. یہ چاروں چیزیں آپ حضرات ایک بار نظر ڈال لیں ان پر. یہ سب چیزیں انڈیا میں مل جائیں گی. اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت امام محمد ابن ابراہیم ابن محمد ابن ابراہیم حلبی کی ایک اور کتاب ملتقى الابحر. یہ بھی انہی کی کتاب ملتقى. یہ امام حلبی کی ہی ہے. یہ 3 کتابیں امام حلبی کی بڑی مشہور ہیں. اور ملتقى الابحر جو ہے یہ اصل میں متون میں مانی جاتی ہے. تمام مسائل اس میں صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، ان میں تمام ابواب موجود ہیں. اور علامہ حلبی جو ہے یہ کس زمانے کے ہیں؟ یہ متوفہ ہیں 956. ملتقى الابحر. اب دیکھیے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے جو متن کی حیثیت رکھتی ہے. اس کتاب میں انہوں نے مسائل جمع کیے ہیں 3 کتابوں کے: قدوری، کنز الدقائق اور وقایہ کے. وقایت الروایہ آپ کو پتہ ہے، مذکورہ
3 متون کے مسائل مصنف نے ملتقا میں جمع کر دیا ہے. ملتقا کہتے ہیں، ملتقا الابحر، سمندروں کے ملنے کی جگہ. یعنی 3 سمندر یہاں پہ ملا دیے انہوں نے، قدوری شریف، کنز الدقائق اور وقایا. اصل میں متون تو بہت ہیں، لیکن متون ثلاثہ، متون اربعہ جو ہے نا، ایک مجمع البحرین ہے اور یہ قدوری ہے، کنز الدقائق اور وقایا اور مجمع البحرین، تینوں کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے متون میں. تو انہوں نے، علامہ حلبی نے ملتقى الابحر میں تینوں کو جمع کر دیا، اور ایک علامہ ابن الساعتی ہیں، انہوں نے مجمع البحرین، اس میں بھی 2، 3 یا 4 کتابوں کو جمع کیا، اس کا ذکر آگے آئے گا. تو علامہ حلبی کی جو کتاب ہے ملتقى الابحر، یہ بڑی ہی مقبول اور متداول ہے، اور اسی پر شرح لکھی ہے حضرت علامہ شیخ زادہ نے، جس کا نام ہے مجمع الانہر. مجمع الانہر شرح ملتقى الابحر، ملتقا کی شرح ہے مجمع الانہر. یہ کس کی ہے؟ للشیخ عبد الرحمن المدعو بشیخ زادہ. دیکھا ہوگا آپ نے، نام آیا تھا در مختار میں، علامہ حسکفی نے ذکر کیا تھا. رومی زادہ، شیخ زادہ، یہ مصنف ہیں مجمع الانہر کے. شیخ عبد الرحمن ابن الشیخ محمد ابن سلیمان، جن کو شیخ زادہ بھی کہتے ہیں، یہ متوفہ ہیں 1078 کے. یہ دونوں کتابیں بڑی ہی متداول ہیں، بڑی مشہور ہیں، ان کتابوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور گنجائش نکلے تو آپ حضرات مجمع الانہر خرید لیجئے. مجمع الانہر چند جلدوں پر مشتمل ہے، اور اس کے اوپر متن ملتقى الابحر موجود ہے. اوپر ملتقا ہے، نیچے مجمع الانہر ہے. بڑی ہی جامع کتاب ہے. اور ملتقا پڑھنے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے قدوری بھی پڑھ لی، کنز الدقائق بھی پڑھ لی، وقایا بھی پڑھ لی، تینوں متون پڑھ لیا آپ نے. ایک کتاب پڑھ لیا، تینوں کتابیں پڑھ لی، اور اس کی شرح دیکھ لیں مجمع الانہر تو اس میں تفصیل مل جائے گی. اسی طرح سے ملتقا کی ایک اور شرح لکھی ہے حضرت علامہ حسکفی نے. یعنی ہم ابھی در مختار پڑھ رہے ہیں نا، بلکہ اس کو یوں لکھتا ہوں، اس کا نام ہے در المنتقى فی شرح الملتقى. للشیخ محمد ابن علی ابن محمد الحسکفی. صاحب الدر المختار. علامہ حسکفی جو شارح تنویر الابصار ہیں، صاحب در المختار ہیں،
انہوں نے ہی ایک شرح لکھی ہے ملتقا کی جس کا نام ہے در المنتقا، اور المنتقا بھی کہہ دیتے ہیں اس کو۔ ہمارے پاس جو ہے نسخہ مجموع الانہور کا وہی ہے جو اوپر ملتقا ہے اور درمیان میں مجموع الانہور ہے اور نیچے در المنتقا بھی ہے علامہ حسکفی کی، تینوں چیزیں ایک ہی جگہ۔ تو وہ نسخہ آپ تلاش کریے، بیروت کی چھپی ہوئی کتاب وہ مل جائے گی جس میں تینوں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے ملتقى الابحر کا تذکرہ کیا اور ساتھ میں دو شرحوں کا بھی تذکرہ آیا، مجمع الانہور اور در المنتقا۔ اسی پر آج کا درس ہم روکتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کتنی کتابوں کا تذکرہ آیا، ان میں سے کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو نظر انداز کیا جائے۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ کم سے کم ایک نظر ڈالیں، مجموع الانہور کا کوئی نسخہ خریدیں، ہو سکتا ہے کوئی پی ڈی ایف مل جائے، اوپر ملتقا دیکھیں، پھر مجموع الانہور کا مطالعہ کریں، ساتھ میں علامہ حسکفی کا حاشیہ بھی تھوڑا دیکھیں، در المنتقا جو ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہ چیز میرے پاس ہے کہ نہیں ہے، نہیں اس میں تو نہیں ہے۔ اگر یہ چیز مل گئی شاملہ میں مکتبہ شاملہ میں بھی مجموع الانہور ہو سکتی ہے، چلیے یہاں پر ہے نہیں۔ چلیے میں اسی پر آج کا درس روکتا ہوں۔